اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرہ شیراز۔ خواتین و حضرات، شہر کوفہ میں ابراہیم بن مہران نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک شخص کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کوفہ میں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو جعفر تھا۔ وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ جب کبھی کوئی سید اس کے پاس آ کر کوئی خواہش کرتا تو وہ اس کی فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ یہ رقم وہ سہم سادات سے ادا کرتا تھا، اور اگر سادات کا یہ حصہ نہ ہوتا تھا تو وہ اپنے غلام سے کہتا، یہ رقم علی ابن ابی طالب کے نام بطور قرض لکھ لو۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا اور ایک وقت وہ بھی آیا جب ابو جعفر تنگ دست اور پریشان حال ہو گیا۔ ابھی تنہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس نے رجسٹر دیکھنا شروع کیا اور جس کو بھی قرض دیا تھا ان کا جائزہ لینے لگا۔ قرض لینے والے افراد میں سے بعض ایسے تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے ان کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا۔ البتہ جو لوگ زندہ تھے ان کے پاس آدمی بھیج کر رقم واپس طلب کر کے گزر اوقات کرنے لگا۔ انہی دنوں ایک مرتبہ وہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا رجسٹر دیکھ رہا تھا اور ایک دشمن اہل بیت نے اسے راستے سے گزرتے ہوئے اس پر طنز کیا اور اس کا مذاق اڑایا اور بولا، تم اپنے بڑے مقروض علی ابن ابی طالب کا کیا کرو گے؟ ابو جعفر نے جب اس کی یہ بات سنی تو بہت رنجیدہ ہوا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر رات کی تاریکی چھا گئی اور جب وہ سویا تو اس نے خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اتنے میں امیر المومنین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں یہاں ہوں۔ گویا حضرت علی رسول اللہ کے پیچھے تشریف فرما تھے۔ حضرت نے ان سے فرمایا، تم اس شخص کا حق کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ امیر المومنین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں اسی شخص کا حق لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تو یہ اس کے حوالے کر دو۔ پھر حضرت علی نے سفید اون سے بنا ہوا ایک تھیلا اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، یہ تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اے شخص، یہ تمہارا حق ہے، اسے اپنے پاس رکھو، اور جو بھی تمہارے پاس ان کے فرزندوں میں سے آئے اور مطالبہ کرے اسے دے دیا کرو، اور تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، اور اب اس کے بعد تمہیں تنگ دستی اور فکر و فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوفے کا وہ ابو جعفر نامی شخص کہتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا تو تھیلا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو جگا کر کہا، چراغ جلاؤ، اور پھر جب میں نے اس تھیلے میں موجود اشرفیوں کو گنا تو ان کی تعداد 1000 تھی۔ بیوی نے کہا، اے شخص، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے فکر و فاقہ سے تنگ آ کر کسی تاجر کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہتھیا لیا ہو؟ ابو جعفر نے کہا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ یوں ہے، اور اس کے بعد اپنا پورا خواب بیان کیا۔ پھر ابو جعفر نے رجسٹر منگوا کر اس رقم کا حساب کیا جو علی ابن ابی طالب کے نام بطور قرض ان کی اولاد کو دی گئی تھی، تو اس کی مجموعی تعداد بھی 1000 اشرفی تھی، نہ اس سے ایک اشرفی کم نہ ایک اشرفی زیادہ۔